اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ سورہ محمد ہے، ایک نام اس کا سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں، اور آپ نے کہا ہے جس دن سے میں مبعوث ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اگر روئے زمین عدل عادل سے بھر جائے یا روئے زمین ظلم ظالم سے بھر جائے تب بھی جہاد کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوگی۔ محدثین نے کہا ہے کہ جہاد 5 قسم کا ہے۔ ایک جہاد مع الکفار ہے، دوسرا جہاد مع الفساق ہے، اور تیسرا التعلم والتعلیم ہے۔ اس میں بھی نفس شیطان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، اس کے رنگوں کے ساتھ بڑا جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا جہاد مع الشبہات ہے، اور 5ویں قسم جہاد مع الشہوات ہے۔ ہماری دانش میں پہلا آدمی جس نے کتاب الجہاد لکھی ہے وہ عبداللہ ابن المبارک ہے، امام اعظم کے شاگرد، المتوفیٰ 181 ہجری۔ اور ویسے امام محمد و امام ابو یوسف کی کتابوں میں جو سیر کے مسائل ہے اور حروب کے ہے وہ بالتفصیل ہے۔ سورہ محمد مدنی ہے اور 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ نزول میں 95 ہیں اور موجودہ ترتیب میں 47 ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کے ساتھ ساتھ آپ کا جہادی رجحان اور آپ کی شریعت اور تشریف آوری کے ساتھ جہاد کے علو اور برتری، اس کی ضرورت، فضیلت اور اہمیت۔ کیا ہو گیا؟ ماقبل کی صورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ اس صورت کے اخیر میں تھا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ایسا جم کے رہیے جیسے پختکار پیغمبر، اونچے عزائم والے انبیاء علیہ السلام جم کے رہے۔ ہم نے آلوسی کا شعر پڑھا تھا کہ اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم ہیں۔ اولو العزم تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن بلا شبہ ان 5 کو زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ تو صبر حقیقت میں تلخی پر ہوتا ہے، اور صبر استقامت کا ایک عنوان ہے، اور صبر حقیقت میں اپنے پروگرام پر رسوخ کے ساتھ قیام ہے، اور صبر حقیقت میں حالات اور مختلف رنگوں کا صحیح طریقے سے ثابت قدمی سے مقابلے کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھے کرے تو اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ یا قتال بن جائے گا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ احقاف کے اخیر میں تھا کہ فاسق لوگ قابل ہلاکت ہے۔ تو جیسے آخرت میں ان کو سزائے جہنم ہوگی، دنیا کے اندر بھی ان کو سزا مختلف رنگوں میں ہے، جس میں ایک جہاد بھی ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، انہوں نے بھٹکا دیے اپنے اعمال۔ کفر کرنا اور رائے راست سے پیچھے ہٹنا یہ اپنا ہی خسارہ و گھاٹا ہے، چونکہ کفار کے ساتھ جہاد کب مشروع ہوتا ہے، ان کے ساتھ قتال کب لازم ہوتا ہے، جب ان کے یہ کردار ہو۔ جیسے جسم کا کوئی حصہ سڑ جائے
تو پھر حکیم یا طبیب کہتا ہے ڈاکٹر کہ اب اس کو ہٹانا ضروری ہے ورنہ بقیہ جسم سڑ جائے گا. تو بقیہ جسم کو بچانے کے لیے ایک عضو کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس طرح معاشرے کو بچانے کے لیے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر توحید یا تفرید الہی، وحدت، فردت، عظمت یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا بعث بعد الموت کے لیے موانع ہیں، ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل کیے نیک. تفسیر بیضائی میں نیک عمل وہ ہے جو شرعاً ثابت ہو. بما نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے، اور ایمان لائے اس پر جو اتارا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق من ربہم، وہی تو برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے. کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا اللہ ان سے گناہ. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات ٹھیک کر دے گا. بال بمانے حال کے ہے، کبھی کبھی بال بمانے قلب کے آتے ہیں. وَقَدْ يَخْطُرُ بِبَالِي، یہ مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفرق البال فی الاہل والآل، کہ اہل اور آل کا کیا فرق ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی عظمت و الوہیت بیان کی اور فرعون بالکل ششدر رہ گیا تو اس نے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو کہا فما بال القرون الاولیٰ، گزشتہ لوگ جو مجھے خدا کہہ کے گزرے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو موضوع سے ہٹائے، اور یہ ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو لوگوں کو برا بلا کہنے پر آمادہ کرے. تو موسیٰ تو کلیم الہی تھے اور مبعوث بالشرع تھے. انہوں نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کو ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو آپ کے لیے آیا ہوں. تو موضوع سے آدمی نہ ہٹے. مناظرے کے اندر کامیاب شخص وہی ہوتا ہے کہ اپنے موضوعی سخن پر مضبوط رہے. وہ ایک مناظرہ سیلانے والا کا ہوا ہے نا، تو وہ اس میں مشہور زمانہ بدعتی حشمت علی، جس کو یہ لوگ شعر بیشا و مظہر اعلی حضرت کہتے تھے، وہ آئے تھے. اور ادھر سے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالی مناظر تھے دیوبندی ہو کے. تو اس مناظرے میں یہی ہوا کہ وہ گلم گلوچ کرتے تھے حضرت مولانا منظور صاحب کو. حضرت فرماتے تھے اس وقت جو موضوعات طے ہوئے ہیں ان میں علم الغیب ہے، کہ اللہ کے سوا کسی نبی یا ولی کو غیب ہے یا نہیں. میں اس سے فارغ ہو کے آپ کے بقیہ باتوں کا جواب دوں گا. اسی مناظرے سے متاثر ہو کر قاضی مظہر حسین صاحب جو اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے اپنے والد مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد صاحب سے دور حدیث کروں. حالانکہ وہ احمد رضا خان اور مولوی بدایونی سے، عبدالسمیع بدایونی سے بہت پہلے کے بدعتی تھے، اور علماء دیوبند کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھتے تھے. لیکن اپنے بیٹے کے علمی صلاحیت اور مناظرے سے متاثر ہونے نے ان کو بھی مجبور کیا، اور انہوں نے اجازت بھی دے دی، اور مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا کہ میں مشہور زمانہ کرم الدین دبیر ہوں، میرے قلم سے اور میری زندگی سے اہل حق کو بہت تکالیف پہنچی ہوگی، جن کا میں آپ سے اور آپ کے آستانے سے معافی مانگتا ہوں. قریب میں حال ہی میں سیلانے والا کے اندر دیوبندی بریلوی مناظرہ ہوا ہے علم غیب پر. اس میں دیوبندی مناظر مولانا منظور نعمانی کی متانت، ان کی سنجیدگی، ان کی استقامت علی الحق اور ان کے میاں روی اور اعلیٰ درجے کے خلق جمیل دیکھ کر کوئی شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور میں اپنے بیٹے جو میری زندگی کا سرمایہ ہے مظہر حسین کو جناب کی خدمت میں
دارالعلوم دیوبند حدیث کی تعلیم دلوانے بھیج رہا ہوں، آپ کرم فرمائے اور ان کو داخلہ دیں۔ رمضان شریف کے آس پاس کے ایام تھے، یہ خط دارالعلوم دیوبند گیا اور وہاں مولانا اعزاز علی کو حق تھا، اجازت دی گئی تھی کہ وہ شیخ الاسلام کو خطوط روانہ کرے۔ وہاں سے مولانا حسین احمد صاحب مدنی سلہٹ میں ہوتے تھے، سڑک والی مسجد میں۔ یہ خط جب وہاں پہنچا اور حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب نے پڑھا، آپ نے فوراً ناظم امتحانات مولانا اعزاز علی شیخ الفقہ والادب دیوبند کو لکھا کہ اس نام کا لڑکا آئے گا، اس کو میری ذمہ داری پر بغیر امتحان لیے داخل کر دیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے قواعد اور ضوابط میں پہلا ایک واقعہ تھا اور آخری واقعہ ہے۔ چنانچہ مولانا اعزاز علی شیخ الادب ہر روز باہر نکل کر فارم داخلہ ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے بھئی مظہر حسین چکوال سے کوئی آیا ہے؟ ایک دن کسی نے کہا کہ جی یہ لڑکوں میں ایک آیا ہوا ہے، کہ آ جاؤ بھائی، آپ کا داخلہ شیخ الاسلام حضرت مدنی نے خود کیا ہے۔ پورا سال حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے بخاری و ترمذی میں والہانہ اور عاشقانہ طریقے سے شریک ہوئے۔ شعبان میں جب گھر واپس آئے اور رمضان شریف اور شعبان میں اپنے والد مولانا عبدالکریم مولانا کرم الدین دبیر کو وہاں کے واقعات اور حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب کے عجائب و غرائب خلق جمیل سناتے تھے تو حضرت زار و قطار روتے تھے اور فرماتے تھے شکر ہے کہ زندگی میں توبے کا موقع مل گیا، ہم نے غفلت و نادانی میں لوگوں کی باتوں میں آ کے ان بزرگوں کو برا کہا، یہ تو اولیاء اللہ ہے اور سچے اور اصل اہل سنت والجماعت ہے۔ چنانچہ شوال میں مولانا کرم الدین دبیر نے اپنے بیٹے مظہر حسین کو کہا کہ وہ سال تم نے اپنے لیے، ایک سال میرے لیے گزارو۔ وہ حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں باپ کے حکم پر دوبارہ گئے اور پورا سال وہاں رہے، بلکہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب سے بیعت بھی ہوئے، خلافت بھی ان کو ملی۔ مولانا اسد و ارشد اس لیے ان کے گھر جاتے تھے۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ آدمی میں اپنے موضوع حیات اور موضوع سخن کے بارے میں ثابت قدمی ہو۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا مولانا کرم الدین دبیر کی کتاب آفتاب ہدایت، اس پر مقدمہ قاضی مظہر حسین ان کے اہل بیٹے اور اہل سنت کے امام اور صحابہ کے وکیل نے لکھا ہے کہ لفظ بلفظ یہ واقعہ وہاں موجود ہے کئی صفحوں میں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے اتباع کیا ناحق کا، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اتباع کیا حق کا جو ان کے رب کے ہاں سے ہے۔ دونوں میں فرق بہت واضح۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں، ان کے مطابق احوال۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعات کو سمجھانے کے لیے امثلہ ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں کمثل العنکبوت آیا ہے یا بعوضے کا ذکر ہے، اور اسی طرح ذباب کا ذکر ہے سورۃ انبیاء کے آخر میں۔ تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی و حقیر چیز ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ قدرت کا معجزہ تو چھوٹی سے بڑی چیز ساری ہے، تم مچھر یا ایک پر بنا کے دکھا دو نا ہمیں۔ اور ویسے مثال ہمیشہ ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے۔ جو کھیتی باڑی سمجھتے ہیں ان کو جانوروں کے چرنے کے کھانے پینے کے مثالیں دی جاتی ہیں۔ جو کارخانے اور فیکٹریوں میں ہوتے ہیں، بازار اور مارکیٹوں میں، انہیں اس لیول کے مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے خطیب وہ ہمیشہ پاپولر ہوتا ہے، ہر دل عزیز ہوتا ہے جو قوم کا نبض جانتا ہو اور احوال سمجھتا ہو۔ کوئی آسان کام نہیں ہے انسان کو مسخر کرنا، کیونکہ مسخر کرنا غلام بنانا برابر ہے۔
ایک دفعہ ہم یہاں منڈی گئے مرغے خریدنے کے لیے، تو وہاں کے نوجوان لڑکے آپس میں مرغے پکڑے ہوئے تھے، بیچ رہے تھے۔ دیکھتے کہ وہی حضرت تشریف لائے منڈی، وہ مرغے بغیر مجھ سے پوچھے پیچھے گاڑی میں پھینکتے رہے کہ یہ جی آج ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کی۔ اور یار پیسے لوگوں نے، اتنے زمانے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جمعہ آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، تو دیکھو ایک ایک روپے کے لیے اور ایک ایک سو کے کم کرنے کے لیے ان کا سارا دن جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جہاں عقیدت آ جاتی ہے وہاں تمام چیزیں کمزور پڑ جاتی ہے اور عقیدے کے حکمرانی مسلم ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو مثالیں، مثال کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ المسلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، مسئلہ بیان کیا اور مثال نہیں دے سکتے، یہ ایسا ہے جیسے گھوڑا پالا ہے اور لگام اس کا نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ کہاں رہے گا؟ المثل بلا مثال کالفرس بلا لجام۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعض لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ جی تفسیر پڑھاتے ہیں بے شک، لیکن بہت اچھی اور کوشش سے پڑھاتے ہیں، لیکن عجائب و غرائب بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہ تعلیم قرآن سے سیکھا ہے، قرآن اس طرح کرتا ہے، اور تمہیں شاید قرآن سے امتساس کم ہے۔ قرآن کریم کا ماہر عالم اور مفسر وہی ہوگا جو عالمی نظر بھی رکھتا ہو اور احیاناً وقتاً فوقتاً اپنے مخاطبین کو ایسے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو بظاہر قبیح ہوتی ہے لیکن معنی خیز ہوتی ہے۔ وہ ایک عالم دین نے بیان کیا نا کہ خلوت صحیحہ سے بھی مہر لازم ہو جاتا ہے۔ خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کو نکاح حلال کے بعد اتنا موقع ملا کہ اگر وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اتنی خلوت و تنہائی ملنے کے باوجود بعد میں طلاق واقع ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جماع ہوا یا خلوت صحیح ہوا، مہر لازم ہو گیا پورا۔ تو اس پر ایک آدمی نے اشکال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، خود کہہ رہے کہ ہوا نہیں ہے۔ تو ایک عالم دین نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ اشکال مجھے بھی ہے، لیکن اس کا رنگ علیحدہ ہے۔ مجھے یہ اشکال ہے کہ اور لوگوں سے جو مہر لیا جاتا ہے اس سے ڈبل لینا چاہیے، کہ اتنی خوبصورت حسین جمیل بیوی منکوحہ اس کو حلال وقت میں اتنی فرصت کے ساتھ ملی اور پھر بھی حکیم جی دیکھتے رہے، تو فرمائے اس سے ڈبل مہر لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا بس میں سمجھ گیا، آئی سمجھ میں؟ تو دیکھو اس مثال سے وہ فوراً سمجھ گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب آدمی اس کی مثال دے دیتا ہے تو لوگوں کو واضح ہو جاتا ہے وہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر تشریف لائے تھے تو علماء مصر کے ایک مسئلے میں ان سے گفتگو کی اور ان کے مسئلے کی تقلید فرمائی کہ جو تم کہتے ہو یہ اس طرح نہیں ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی کے بارے میں علماء دین کہتے ہیں کہ اعلم الناس بمذاہب الاسلام لا سیما بمذہب ابی حنیفہ، تمام مذاہب کے ماہر تھے، خاص کر امام اعظم کے مستدرکات اجتہاد ان کو اور طرح معلوم تھی۔ 700 جلد میں ایک کتاب لکھی ہے اختلاف الفقہاء، 30 جلد میں ایک کتاب لکھی ہے احکام القرآن۔ اول شخص امت مسلمہ میں جس نے احکام القرآن لکھا ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک کتاب ایسی لکھی ہے جس میں احادیث کے احکام اور مجتہدین کے درمیان اختلاف کے اندر ترجیح اور راجح فرمائی،
اس کا نام ہے شرح معانی الاثار، لیکن ایک کتاب ایسی بھی لکھی ہے اس سے بڑی 16 ضخیم جلدوں میں، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حدیث کا معنی مطلب غلط لیتے ہیں، چنانچہ میں صحیح معنی اور مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے شرح مشکل الاثار۔ عبد الرحمن ابن الجوزی جن کی کتابیں 1200 سے زیادہ ہے، 80 تو خالی قرآن کی تفسیریں لکھی، ان کی ایک کتاب ہے کشف المشکل، 4 جلدوں میں، اور یہ اور دنیا عرب میں بہت ہی زیادہ عزت اور علم کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ میں نے ایک کتب خانے میں کہا مکہ مکرمہ میں کہ یہ امام طحاوی کی کتاب شرح مشکل سے سرقہ ہے۔ وہ دکاندار میرے اوپر بڑا بگڑ گیا، مجھ سے لڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پہلی بات سمجھو، سرقہ اس کو کہتے کہ کسی کی عبارت لے لے اور بتائے نہیں، اور حوالہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نام لے، کما ذکرت طحاوی۔ تو میں نے کہا آپ دونوں لائے، میں دکھاتا ہوں نا آپ کو۔ وہ شرح مشکل کی جلد بھی لے آیا اور کشف المشکل اب مشکل الاثار کی بھی۔ میں نے 1-2 جگہ اس کو دکھائی، میں نے کہا دیکھو شرح مشکل میں آئی ہے، اور یہ ابن الجوزی نے کشف المشکل میں نقل کی اور حوالہ نہیں دیا۔ الیس ھذا بسرقہ؟ ھذا واللہ سرقہ۔ میں نے دونوں کتابیں واپس کی تو دونوں کتابیں اس نے لپیٹی اور مجھے کہا ہدیۃ لکم تبجیلا لعلمک الوافر ولاطلاعک البالغ۔ تو ہمارے اس طرح کے واقعات سے جو حاسدین ہیں یا موسوسین ہیں، ان کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے آل و اولاد ہے، ہمارے تلامید اصحاب ہے، اور ہمارے دینی محنتوں پر اعتماد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سامان ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک بڑے کتب خانے میں میرا جانا ہوا عزیزیہ میں، مکتبۃ الرشد عزیزیہ میں، اور وہاں میں نے وہ نہایت العرب پوچھی، اس نے ایک نہایت العرب دکھائی۔ میں نے کہا یہ خوار بدگار تو پاکستان میں بھی ہے، یہ نہیں ہے، مغربی نسخہ چاہیے 37 جلدوں والا۔ کہاں دیکھیے؟ میں نے کہا کہیں دیکھنے میں آیا ہے۔ مجھے کہا آپ نے مطالعہ کیا؟ میں نے کہا سارا مطالعہ کیا ہے، آپ جہاں سے چاہے میں باز کر سکتا ہوں۔ ایک بات میں نے اس کو کہی کہ اس میں ایک فحش غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس نے، اب میں نے کہا کہ اب اس کو کوئی علمی بات کرنی ہے تھا کہ یہ خوش ہو جائے، میری جان چھوٹے۔ میں نے کہا دیکھو اس نے تذکرہ ذکور کا 12ویں جلد میں کیا ہے، اور فروج کا 11ویں میں کیا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام آئے، پھر حوا پیدا ہوئی، اس نے برعکس کیا ہے گا۔ اس نے جا کے اس میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد گھر سے 37 جلدیں مغربی گھر میں پڑی ہے۔ انور شاہ کو قدر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کیسے چمک دمک ہے۔ کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ اور مجھے کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں یار، آپ حدیث پڑھاتے ہیں اور علم ادب کے ساتھ اتنے گہرے روابط ہیں۔ میں نے کہا علم ادب کے بغیر حدیث و قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ تو میں کبھی کبھی دور حدیث میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر زندگی میں ایسے عجائب روزگار اور ایسے غرائب علوم اور فنون و مشاہدات نصیب فرمائے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے ہمیں خود شرم آتی ہے کہ سپاہی اور اپنی تعریف خود کرائی کا مصداق نہ بنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ وضاحت کی کہ اس قسم کی باتیں عام لوگ یا وہ لوگ جو جن کے بنا بر حسد بغیم بینہم، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ہماری آل و اولاد ہے یا ہمارے تلامید و اصحاب ہے اور ہم پر دینی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور
ان کو بھی اسی طرح استقامت سے آگے بڑھنے کی ہمت دے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یوں بیان کرتے اللہ لوگوں کو ان کی مثالیں۔ دیکھا ذرا، اس پر میں کم از کم 2 مہینے تقریر کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو ان کی گدیاں، اضربوا ضربا، یہ عامل جو ہوتا ہے حذف ہو جاتا ہے اور مصدر اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے زیدن اکلن یعنی یاکل اکلن، زیدن عدلن یعنی یعدل عدلن، حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب انہیں تم خون کرو، فشد الوثاق، مضبوط باندھو، فإما منن بعدو، فإما تمنون منن بعدو، یا تو احسان کر کے آزاد کرو، اما فداءً، یا فدیہ لے کے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ساز و سامان۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ لڑائی کے دوران جنگ جب جاری ہو تو اسلحہ بیچنا یا دشمن کو رہا کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً پائلٹ رہا کیا نا، تو ہندوستان نے کہا کہ ڈر کے مارے کرنا پڑا۔ تو اتنی عجلت بھی ٹھیک نہیں ہوتی نا، عجلت بھی خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ ذالک، یہ بات ہو گئی، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اللہ چاہے تو ان سے خود بدلہ لے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے بعض تمہارے بعض سے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو مارے جاتے راہ خدا میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا ان کے اعمال، بلکہ ان کے اعمال بڑھتے جڑتے رہیں گے۔ محمد علی صاحب تھے ہدایہ کے بڑے اچھے استاذ تھے دارالعلوم حقانیہ میں، وہ ہدایہ پڑھاتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی تبلیغی جماعت کے امیر دوم، وہ ریونڈ کے سالانہ جلسے میں، اس وقت لاہور ہی مرکز تھا، ریونڈ نہیں تھا، تقریر کرتے کرتے درمیان تقریر انتقال فرما گئے تھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دبئی میں توحید بیان کرتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم مہم مسئلے پر نظریات کونسل کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کے گفتگو کا میزانہ جو تھا وہ تقریباً 7 گھنٹے تھا مختلف نشستوں میں، اور مولانا تقی صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے دستاویز حیات ہے۔ اس دوران آپ کو درد محسوس ہوا، اور بعد میں وہ ملٹری اسپتال راول پنڈی میں موت کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین، میدان سیاست و فراست اور فقاہت کے علی الاطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ظالم حکومت کے حق میں بعض علماء کی فقہی لغزش، جس میں انہوں نے سرکار کو زکوٰۃ کاٹنے کی اجازت دی تھی اور پمفلٹ شائع کی تھی حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے فتوے کا جواب ہے، اور جواب دینا میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ میں نے چاہا کہ مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آئی میں فوراً مانوں گا، مجھے آپ سے بھی یہی توقع ہے۔ اور پھر اس پر کلام شروع کیا، اور اسی دوران آپ کو ایک جھٹکا سا لگا، اور جب دیکھا گیا تو انتقال ہو گیا۔ تو حضرت الاستاذ فقیہ وقت مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ فقہ کے آدمی تھے اور فقہ کے اندر چلے گئے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ صحت کے عالم میں جو آدمی کے اعمال ہو، بیماری کے اندر وہ اجر پورا دیا جائے گا، اور حضر میں اقامہ میں جو کچھ وہ کرتا ہو
تو پھر سفر میں تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اجر پورا لکھا جائے گا۔ چنانچہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فخر المحدثین نے ایک دن مجھے کہا کہ بھائی مولوی زاہد الراشدی کا خط آیا ہے، مجھے بھی اور مولوی رفیع عثمانی کو بھی، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے والد مولانا سرفراز خان اور میرے چچا صوفی عبدالحمید دونوں بوڑھے ہو گئے اور کسی کام کے نہیں رہے ہیں، اب ان کو یہ کہاں سے کھائیں گے پئیں گے؟ تو حضرت نے مجھے کہا کہ کوئی چیز ذہن میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک میں نے یہ بیمار اور صحت سفر و اقامے کی مثال دی، اور یہ تو صحاح میں بخاری میں موجود ہے، اور دوسرا وہ واقعہ پیش کیا جو سر بازار ایک عورت نے حضرت عمر کو پکڑا اور کہا میرے والد وہ تھے، میرے بھائی وہ تھے، میرے خاون وہ تھے، سب شہید ہو گئے غزوات میں، چھوٹے چھوٹے بچے کہیں بھوکے مر نہ جائے۔ تو حضرت عمر دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے، باتیں سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ ان کو کہا کہ کفی ہے نا، آپ یہیں کھڑی رہے، اور حضرت عمر بیت المال گئے اور ایک اونٹ لدوا کے اور بیچ میں مرچ مسالے سب کچھ رکھ کے لے آئے اور فرمایا اقتادی ھذا، اس کو لے چلیے، اس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ جب میں نے یہ سنایا تو مولانا سلیم اللہ خان نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اطلاع بالغ غزارت علم میں اور برکات عطا فرمائے۔ بہت زیادہ خوش ہوئے، الحمدللہ۔ حضرت کو بہت حسن ظن تھا جس فقیر کے بارے میں۔ وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں رائے الہی میں، پس اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے نیک اعمال کو، سیہدیہم، ان قریب ان کے رہنمائی کرے گا، ویصلح بالہم، اور ٹھیک رکھے گا ان کے حال کو، ویدخلہم الجنت، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں، عرفہا لہم، جو ان کے لیے مہکائی گئی ہوگی۔ جنت جب جنتی جائیں گے تو اس سے پہلے اس میں نئے سرے سے رنگ روغن اور نئے سرے سے خوشبو اور مہک، اور یہ طریقہ ہے نا جیسے دلہن آتی ہے، دولہے ایک جگہ آتا ہے تو اس مجلس کو سجایا جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ چنانچہ صورت اخلاص کے فضائل میں جو آیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کا رب آپ کو گانے سناتا ہے، کیونکہ دیہاتی آدمی تھا صحرائی، ان کی تو یہ زبان ہوتی۔ آپ نے کہا جی ہاں۔ کہا پھر آپ کون ہے؟ کہا میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ کہا کوئی وحی سناؤ۔ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اسی وقت یہ نازل ہوئی تھی، تو وہ بڑا اچھلنے لگا۔ اس نے کہا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویؤتی الجزیل، واہ خدا تو زندہ باد رہے، تھوڑا سا لیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ تو صحابہ کو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جنگلوں سے آیا ہے، پہلی مرتبہ صورت اخلاص سنی اور یہ وہ کچھ سمجھے جو آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ معجم الصغیر میں یہ واقعہ سندن موجود ہے، اگرچہ متکلم فی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور بہت نسلی اور دودھیا ہے، اور بالکل اسی ہفتے 10 دن میں بچہ دینے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پیش کروں۔ آپ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس دوران جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اس کے بدلے میں جنت سجائی جا رہی ہے، اور 27,000 جنتی اونٹنیاں ان کے لیے وہاں پر رکھی جا رہی ہے، سجائی جا رہی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جب وہ اونٹنی لے کے باہر نکلا تو ہر صحابی گھر سے ایک اونٹ لا رہا ہے، 1000 اونٹوں کا قطار لے کے، اور اپنے قبیلے میں گیا، اور وہ اس نے کہا تھا نا واہ نعم الالہ الہنا، وہ خدا تو زندہ باد رہے، یقبل الیسیر، تھوڑا سا قبول کر کے، ویؤتی الجزیل، بہت کچھ عطا فرما دے۔ مولانا روم بھی کہتے ہیں نیم جاں بستان 200 جاں دہد، او آنچ در وحمت نیاید آدہد۔
نیم سی جان لے لیتا ہے، سینکڑوں جانیں دے دیتا ہے، اور وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو وہم و خیال میں بھی نہیں آیا۔ نیم جان بستانہ دو صد جان دہد، او آنچے در وہمت نیاید آدہد۔ محمد انور شاہ کو مجھ سے پوری مولانا روم مثنوی پڑھنی چاہیے، پوری اخیر تک، تاکہ اس کو علم کے ذائقے لگے، اس کو پتہ چلے وہ ایک مستقل کائنات ہے مثنوی مولانا روم۔ جیسے بخاری بے شک علم الحدیث ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ایک کائنات ہے۔ قرآن مجید تو کائنات کے کہ بحر و بر سے بڑھ کر ہے، کلام الہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پختہ کر دے گا تمہارے قدم پیر، مضبوطی دے دے گا، رسوخ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، مضاف محذوف ہوتا ہے۔ ان تنصروا دین اللہ ہے، اور یہ محاورے کے اندر اسی طرح ہی بولا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں اور یہ جنتیں اور ان کی خوشبو و مہکائی یہ ایمان کا صلہ ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، فتعسا لہم، افسوس ہے ان پر، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع کر دے گا ان کی نیکی۔ کافر کی آخرت میں تو کوئی چیز نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے جو اللہ نے اتارا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے ضائع کی ان کی نیکیاں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین اور اہل دین سے محبت کرنا بھی حسنات کے نشو و نما کا باعث ہے، اور دین اور اہل دین سے بدگمانی رکھنا اور ان کے خلاف پراپیگنڈے کرنا اور ان کے بارے میں عجیب و غریب نامناسب باتیں کرنا، اس سے انجام و عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ چو قوم را خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نعمت بدل۔ ابھی میں نے اپنے بزرگ ساتھی سے معافی مانگی کہ میں آپ سے کبھی کبھی گپ شپ میں کہتا تھا کہ جب آپ بوڑھے ہو رہے تھے تو میں کہاں تھا، تو آپ تو اچھے بھلے ہیں اور میرے حالات ذرا زیادہ کمزور ہو گئے، للہ فی اللہ معاف فرمائے۔ اوہ بات آئی سمجھ میں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اچھا نہیں سمجھا ہے اس تعلیم کو جو اللہ نے اتارا ہے، بس اس نے ضائع کیے ان کی نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ دین سے محبت اور اہل دین سے محبت اور پیار، اس سے حسنات کی توفیق بھی بڑھتی ہے، اور ساتھ ہی انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، د دوزخ پس رو سروٹ کو خپل شفت دی۔ یہ مولانا شریف شاہ سمجھتے کہ رحمان بابا کا نہیں، یہ الپوری کا ہے، حافظ الپوری کے دیوان میں، کہ جو لوگ نیک و صالحین کی مذمت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے ہونٹ جہنم کے جلتے ہوئے آگ پہ رکھ رہے ہیں۔ چپزم د پاک سیرت شنڈس پڑی، نو د دوزخ پس رو سروٹ کو خپل شفت دی۔ اللہ اللہ۔ او اور د دوزخ بورت یخی، چاچی انگار د بلتان لیدل وینا۔ توبہ۔ افلم یسیروا فی الارض، آئے چلتے بھی نہیں ملکوں میں، فینظروا دیکھا ہے کہ فکان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ بھی اسی طرح وہی اور اہل وہی کو برا کہتے تھے۔ دمر اللہ علیہم، تباہی ڈال دی اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالها، کافروں کے لیے یہی مثالیں کافی ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، وان الکافرین لا مولی لہم، اور بے شک کافروں کا کوئی کارساز نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ تو یا آستانوں کو، درگاہوں کو، یا بتوں کو اور مندروں کو
غیر اللہ کو وہ کارساز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خان کا مشہور شعر ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ توبہ استغفر اللہ۔ سورہ یونس میں ہے کہ مشرکین سے پوچھا کہ من یدبر الامر، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا چلانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر مشرکین نعرے لگاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم بھی جواب دو۔ مثلا انہوں نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، تو آپ نے کہا آپ کہے کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ہم اللہ کے خاص ماننے والے ہیں، تم تو اس نعمت سے محروم ہو۔ اور انہوں نے کہا او الحبل، حبل بت زندہ باد، آپ نے کہا آپ کہے اللہ اعلی واجل، اللہ ہی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی نعرے بنانے میں بھی علم و حکمت چاہیے، کہیں ایسا نعرہ نہ بنائے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ وہ بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کوثر نیازی خوش آمدی تقریر کر رہا تھا، چاپلوسیانہ، اور اس نے کہا یہ آفتاب ہے اور ہم اس کی کرنیں ہیں، اور یہ پھول ہے اور ہم اس کے شگوفے ہیں۔ تو اسٹیج کے پیچھے سے کسی نے کہا یہ دیگ ہے اور تم اس کے کڑچے اور چمچے ہو۔ اللہ اکبر۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کراچی میں یا جہاں کہیں ہوتا توحید سے بھرا ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ برسات ہو رہی ہے توحید کی، اور شرک اور بدعت کا دھڑا دھڑ رد ہوتا تھا۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک لسان تھے اور ایک بہت بڑے بیان کرنے والے تھے، ترجمان تھے۔ تو ان کے جلسے کے اخیر میں ایک آدمی نے نعرے لگائے، حق باطل کی نشانی شاہ احمد نورانی، حق باطل کی نشانی شاہ احمد نورانی۔ لوگ غصے ہو گئے، شیخ القرآن نے کہا غصے نہ ہو، نعرے کا جواب نعرہ ہے، ہو گیا بھائی جی ہو گیا، کہ میرا سن لو، نہ مرد ہے نہ زنانی ہو شاہ احمد نورانی، اور نہ حق ہے، ہر حق اور باطل، ہر شیطانی اور باطل کی نشانی شاہ احمد نورانی۔ تو جواب نعروں کا نعروں کے ساتھ دیا جائے گا تب کام بنے گا۔ کوثر نیازی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مفتی محمود جو ہے اور اس کے ماننے والے سورۃ نمل کے اندر فلاں نمبر آیت کا حاشیہ پڑھے، تو اس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب نے شیخ کی تفسیر فوائد میں لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ صالح علیہ السلام کے خلاف 9 اوباش تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی 9 مشرکین سرغنہ تھے، اور یہاں 9 ستارے تھے، 2 ٹوٹ گئے تھے۔ 9 ستارے تھے نا قومی اتحاد کے، تو اس زمانے میں صداقت اخبار نکلتی تھی۔ غلام غوث صاحب کا ایک معتقد تھا بشیر رانا میرے پاس یا مغرب میں آیا، میں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک عدد ہے 9 کا، یہ 9 کا عدد جب اپنوں کے لیے ہو تو یہ فائدہ مند ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے خیر و بشارت تھی نا، لیکن قبطیوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے ہلاکت کی باعث تھی۔ تو یہ 9 آدمی یا 9 کی نشانی بلا شبہ اہل حق کے خلاف تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن یہ 9 کا عدد اہل حق کے حق میں تفاعل صالح ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور وہ جو عمل کرتے ہیں نیک جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں،
والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، یتمتعون، وہ فائدہ لیتے ہیں، ویاکلون، وہ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں قریب میں ایک دعوت ہوئی تھی، بس میں پہلی مرتبہ میں نے وہ میس گیدرنگ اور کھڑے ہو کر کھانا دیکھا تھا، تو میں نے جمعے میں یہ آیتیں پڑھی اور بہت سخت مذمت کی کہ آداب یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو اور کھانے کا وقت ہو جائے تو بیٹھ جائے، پانی پی رہا ہو اور سوائے 3 پانیوں کے بقیہ سب بیٹھ کر پینا ہو، خواہ بوتل ہو، دودھ ہو، لسی ہو، مٹھا ہو، شربت ہو۔ تو ان میں سے ایک بزرگ پر لوگوں کو کہتے تھے کہ مولانا کو تو بلاتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی غلطی دیکھی تو ممبر پر بیان ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں، یا اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، جو زیادہ مضبوط ہے اس بستی سے جنہوں نے آپ کو نکال باہر کیا، یعنی مکے سے۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، سمودیوں کو، عادیوں کو، قوم لوط کو۔ فلا ناصر لہم، ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، آیا وہ جو روشن دلیل پر ہو رب کے یہاں سے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا مانن اس کے ہیں جس کے لیے برے اعمال خوبصورت دکھائے گئے۔ حیران ہو جائیں گے آپ، جو بعض بڑے بڑے لوگ ہیں اور کمزور حرکتیں کرتے ہیں بالکل۔ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے افضل خان تھا، بڑا اونچا دماغ تھا، ضیاء الحق کا خاص ساتھی تھا۔ مجھے ایک دن کہا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا ہے، مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں وہاں سے لے آیا، اتفاق سے جماعت کھڑی تھی، اس کو بڑے پسینے چھوٹ گئے۔ جیسے سلام امام نے پھیرا نا، یہ فوراً آگے گیا، اس کو کچھ کہا تو اس نے دعا مانگی۔ مجھے کہا آپ نے دیکھا یہاں میرے یہاں کوئی بدعت نہیں ہوتی، میں نے کہا آپ نے جا کے اس کو سمجھایا ہے، ورنہ اگر ہم نہ سمجھاتے تو وہ ان اللہ و ملائکتہ دعا میں پڑھتا جو بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جنت نصیب کرے، ضرور دعا کیا کرے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوگی پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسا پانی ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ کائنات کے اندر جو خدائی فضل و رحمت دیکھنا ہے تو بہترین رحمتوں والی بارشیں دیکھو، جن جن علاقوں میں اس کی فراوانی ہے تو وہاں چشمے، نہریں اور دریا ایسے ابل رہے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہوگی دودھ کی کہ نہیں بدلے گا اس کا ذائقہ۔ دنیا کا دودھ تو 1-2 وقت گزر جائے تو بدل جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جو جنتیں ہیں اور وہاں دودھ کی نہریں ہیں تو وہ ابد الآباد کے لیے تر و تازہ ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوگی شراب کی جو بہت ہی لذیذ ہوگی پینے والے۔ دنیا کے اندر شراب سے مزکا لوگ، متقی لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کو ایک گند اور بدبو محسوس ہوتی ہے، اس لیے وضاحت کی کہ وہ یہ شراب نہیں ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ اور فاو بہت لذت والی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوگی شہد خالص کی۔ آج کل ہمدرد والے اور مختلف کمپنیز وہ شہد شائع کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے عسل مصفہ، حالانکہ اس میں مشکل سے 1 پاؤ کے قریب دبی شہد ہوتا ہے اور باقی پانی ہوتا ہے، اور 1.5-2 کلو سفید الائچی ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ رگڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی شیشیاں بھرتے، اوپر لکھتے ہیں عسل مصفہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے جو غش کرے اور ملاوٹ کرے وہ میرا امتی نہیں رہے گا۔ دیکھو پانی سب سے زیادہ آسانی سے ملتا ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا، اللہ اکبر۔ اور شراب اگرچہ پیچیدہ چیز ہے لیکن بہرحال انسان خود بنا سکتا ہے،
اس کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، اور دودھ کو ذکر کیا پانی کے بعد دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ شراب، اور شہد جو بہت مشکل کام ہے پہاڑوں سے جنگلوں سے لانا اور لیوانا، تو اس لیے اس کو اخیر میں ذکر کیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں ہر طرح کا پھل ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی من ربہم، رب کے ہاں سے۔ کیا کمن ہوا یہ معنی اس شخص کے ہیں خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان کو پلایا جائے گرم پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، بس وہ کاٹ کے رکھ دے ان کی آنتڑیوں کو۔ امعاء جمع ہے معیون کی، اور معیون کہتے انتڑ کو۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ منافق 7 آنتڑیاں بھرتا ہے اور مومن تو ایک ہی آنتڑی سے کھاتا ہے۔ تو اس پہ اشکال ہوا ہے کہ آنتڑیاں 6 ہیں، 7 کا مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے، والسابع ہی المعدہ، معدے کو بھی آنتڑی شمار کیا ہے تقریباً۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب نکلتے آپ کے پاس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہتے ہیں علماء سے، ماذا قال آنفا، اس پیغمبر نے کیا بیان کیا ابھی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کی مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، خود نہیں سمجھتے، واتبعوا اہواءہم، پڑ گئے پیچھے اپنے خواہشات کے، خواہش پرست لوگ، ان کو مسائل کہاں یاد ہوتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جو ہدایت پر ہے ان کی ہدایت اللہ اور بڑھا دے گا، وآتاہم تقواہم، اور دے دے گا ان کو تقوی۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ آئے ان پر اچانک۔ ظاہر بات ہے قیامت کسی کو خبر تو نہیں دے گی۔ فقد جاء اشراطها، پس اس کی علامات تو آئی گئی ہے۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، کیا حال ہوگا ان کا جب آ جائے ان کی پوری تفصیل ان کے سامنے۔ فعلم، پس جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ، واستغفر لذنبک، معافی مانگیے اپنے خلاف اولا امور کے لیے، وللمؤمنین، مسلمانوں کے گناہوں کے لیے، والمؤمنات، اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کے، انبیاء علیہ السلام تو معاصی اور گناہوں سے معصوم ہے، تو ان کے لیے جو نسبت ہوتی ہے اس کے علماء کہتے ہیں خلاف اولا مراد ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے پلٹنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ۔ بھئی پلٹنے کی جگہ جو ہی دنیا ہے، اور ٹھہریں گے ہمیشہ کے لیے یا جنت میں یا قبر میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ آسان فرمائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہنے لگے ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی باقاعدہ سورت جہاد کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، محکمۃ، پختہ، یعنی مکمل بیان کے ساتھ، جس میں محکمات ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں حکم ہو جہاد کا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ينظرون إليك نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھیں گے آپ کو جیسے موت طاری ہو ان پر، یعنی موت کے اندھیرے اور موت کے سٹکے جن کو لگتے ہیں، اور وہ بیکار ادھر ادھر آنکھیں پھراتا ہے، اس طرح پریشان حال ہوں گے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، جہنمین کے لیے بہتر ہے، طاعۃ وقول معروف، تابعداری ضروری ہے اور بات سلیقے سے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ پختہ ہو جائے کہ بھئی جہاد فرض ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے صداقت ہو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا ممکن ہے تمہارے لیے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بنے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد مچاؤ ملکوں میں، وتقطعوا ارحامکم، اور ٹکڑے ٹکڑے کرو رشتے ناتے۔ علماء نے یہاں پر یزید ابن معاویہ کی بحثیں کی ہے اور کہا کہ رشتے ناتوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تفسیر روح المانی کے اندر علامہ آلوسی نے بھی حقیقت یہ ہے کہ کچھ زیادتی کی ہے۔
اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے خدا کی. فاصمہم، ان کو بہرا کیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی کی. تبھی تو اتنے ظلم زیادتی، اس قدر خلاف شرع امور سرزد ہو رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ سوچتے بھی نہیں قرآن میں. بھئی قرآن میں سوچنا، قرآن کے بارے میں فکر کرنا، قرآن کے مضمون کو سجانا، یہ علماء دین کا فریضہ ہے. تدبر فی القرآن. امین اصلاحی جو مودودی کا خاص ایجنٹ رہا ہے، اس نے ایک لمبی چوڑی تفسیر لکھی ہے تدبر القرآن، جو تدبر سے خالی ہے. آئے یہ سوچتے بھی نہیں قرآن کے بارے میں. ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں. توبہ توبہ. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے ایڑیوں کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، جبکہ واضح ہو گئی تھی ان کو ہدایت. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو بھی اپنا کام خوبصورت دکھایا. واملی لہم، اور ان کو املا کرایا، ڈکٹیشن کرا دی. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ یہ کہتے تھے اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے اتاری. سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہارے اطاعت کریں گے کچھ کاموں میں. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتے ہیں ان کے راز اور بیت کو. ڈاکٹر اسرار کے نام سے ایک شخص گزرا ہے، اور اس نے المیثاق کے نام سے ماہنامے نکالے. ابتدائے عمر میں مولانا مودودی کے رفیق و مصاحب تھے، بعد میں ناراض ہوتے گئے، اور قرآن کریم کے اندر اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت اچھا تھا. لیکن اور علوم نہ ہونے کی وجہ سے فحش غلطیوں کا شکار ہو گئے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حال ہوگا جب فوت کریں گے ان کو فرشتے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹھ. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اتباع کیا ان چیزوں کی جو خدا کو ناراض کرتی ہے. وکرہوا رضوانہ، اور پسند نہیں کیا خدا کی خوشنودی کو. فاحبط اعمالہم، پس حبط کی اللہ نے ان کی نیکیاں. ایک رکوع الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اس سے مراد مرض نفاق ہے، مرض کفر ہے. جیسے شروع میں تھا فی قلوبہم مرض، یہ مرض نفاق و کفر ہے. اور صحیح مسلم کے بارے میں آیا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہاں ابو عثمان نہدی کا قول ابن کثیر کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا کہ یہ وہ دل ہے جس میں توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت کا اتباع ہو، بدعت نہ ہو. آیا گمان کرتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کا بغض. دغن کینہ، بغض. ایک نہ ایک دن اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ اس چیز میں مبتلا ہے اور جل رہا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہے تو دکھا دے آپ کو وہ لوگ. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ پہچان لیں گے ان کو نشانیوں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ پہچان لیں گے ان کو باتوں کی چرب کلامی سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو. مطلب یہ ہے کہ کلام راس جو ہوتا ہے نا، سادہ ساذج، وہ بامانہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ جو کلام کرتے ہیں وہ بامانہ نہیں ہے، بے معنی ہے. کیونکہ مقصد بہت علماء ہیں، علماء دین کی کوئی کمی تو نہیں ہے. علماء دین کی تو کمی نہیں ہے، آپ کے ایمان کی کمی ہے اور توجہ کی کمی ہے. آئی سمجھ میں؟ ارے بھائی مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن آپ کا کیا کردار ہے؟ ارے مسلمان تو کب سے ختم ہو چکے ہیں. خود ہی اسلام کے دشمن ہیں. جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خود محافظ ہونا اور قیامت تک برقرار رکھنے کا عہد و پیمان کیا ہے. اسلام ایسی کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ چرب کلامی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم جانتے ہیں تمہیں،
یعنی ہم آزمائیں گے تم کو حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم ظاہر کرے جہاد والوں کو تم میں، والصابرین، اور وہ جو استقامت والے ہیں. وہی جہاد تو بالفعل کرنا ہوتا ہے، اور صابرین جو ہے وہ تیار رہنے والے ہوتے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہارے اندرونی حالات بھی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے رائے خدا سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور اختلاف کیا پیغمبر سے، یعنی خلاف کیا پیغمبر کا بعد اس کے کہ واضح ہو چکی تھی ہدایت. وہی واضح نہیں ہے کہ دائیں پٹی بائیں پر ہو مرد عورت دونوں کی. واضح نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں قاضی خان اور باہر میں ہمیشہ فتویٰ آیا ہے کہ انگوٹھی یا گڑی بائیں ہاتھ پر ہو. کیا یہ واضح نہیں ہے کہ تسبیحات نمازوں کے بعد صرف دائیں ہاتھ سے گنے جائے؟ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ اذان محترم ہے، احترام سے سنی جائے، اور پھر پہلے یا بعد میں اذان کے قضاء حاجت کے لیے جائے؟ کیا یہ سنت اور حدیث واضح بخاری نے کتاب اللباس میں باب قائم نہیں کیا ہے کہ جوتا پہننے میں دائیں اول ہے اور اتارنے میں بائیں اول ہے؟ تو اسی طرح آپ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو دائیں پاؤں آگے رکھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور درود شریف. نکلتے وقت بائیں پاؤں باہر نکالے لیکن جوتے میں دائیں ڈالے، اور اللہم انی اسألک من فضلک. تو اب واضح مسائل، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا اکرام کرنا چاہیے؟ کوئی تراویح میں قرآن سنائے یا سپارے پڑھ کے ان کے گھر کو رونق بخشے، نور بخشے، اجر بخشے، خواہ وہ بیمار کی صحت کے لیے ہو یا وہ دنیا کے کسی حاجت کے لیے ہو، الگ تحقیق ایصال ثواب کے لیے کیوں نہ ہو. کما نبہ علیہ امام الازہر الشیخ انور وقولہ ازہر و ابہر فی شرح البخاری. تبین لہم الہدی، وہ ہدایت کا سامان تو بالکل واضح ہے. آپ کہتے ہیں کہ سامع لے سکتے ہیں، پڑھنے والے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ معتزلہ کی بات ہے جو فقہ حنفی میں ابن عابدین کے دور سے پہلے کائنات میں کوئی دکھا دے مجھے. ابن عابدین نے اس پر کتاب لکھی شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیۃ بالختمات والتحالیل. اسی نام کو میں نے برقرار رکھا ہے، شفاء العلیل وبل الغلیل فی اثبات الوصیۃ و اخذ الاجرۃ علی القرآن والتحالیل. الحمدللہ ساڑھا پڑھلا باری ہے. یہ کہتے ہیں جی گنگوئی صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے سر آنکھوں پر. مفتی عزیز الرحمان نے لکھا ہے، مفتی کفایت اللہ نے میں کہتا ہوں پیغمبر نے بخاری میں کیا کہا ہے، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. بہترین اجرت وہ ہے جو تم اللہ کے کتاب پر لیتے ہو. اس جگہ بخاری کتاب البیوع میں ہے. نہیں دیکھا گیا امت کا کوئی فرد جس نے اس کو ناجائز کہا ہو اس جگہ. یہ کہتے ہیں جی یہ تو غنائم کی وجہ تھی. غنائم کی وجہ کیسے تھی؟ قرآن بخاری نے اس کو 22 مقامات پر تخریج کیے، فضائل قرآن میں بھی تو لایا ہے. تو من بعد ما تبین لہم الہدی، جبکہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے. بھائی جب پیغمبر نے ایک آدمی کو دیکھا اور انہوں نے درود شریف شروع کی، آپ نے کہا پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، پھر درود پڑھو، پھر دعا مانگو. تو پتہ چل گیا کہ ہر خیر کے کام کے شروع کو درود سے کرنا یا دعا درود شریف سے شروع کرنے آواز نصیحت خلاف سنت ہے. ترمذی شریف الدعوات الکبیر 4 احادیث، جلد اول کتاب الصلاۃ کا اخیر، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. اتنے واضح چیزوں کو آپ نہیں سمجھ رہے. من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت تو بالکل واضح ہو چکی ہے. آپ نے کالے کپڑے شروع کر دیے، کالی گاڑیوں کو شوق سے رکھتے ہو. یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کالے کالے کون ہیں؟ کیا یہ سودت کا ذکر خراسان کے رافضیوں میں نہیں آئے ہیں جو قرب قیامت میں ناکارہ لوگ ہوں گے؟
آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے دیکھتی رہی، گورتی رہی. حضرت صاحب نے کہا کیا گورتی ہے؟ اس نے کہا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اوپر کالی پگڑی ہے. فوضع وما تعمم بالسوداء بعد، مرتے دم تک حضرت نے کالی پگڑی اختیار نہیں فرمائی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر تھی، تو وہ تو ایک واقعہ ہوا نا، ایک دفعہ باندھ لو عمر بھر میں، قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن فتح مکہ سے پہلے 8 سال مدینے میں اور 13 سال مکہ میں سفید، اور فتح مکہ کے بعد سفید. امام ابو حنیفہ نے تلاميذ کو جو وصیتیں کی ان میں یہ بھی ہے نا کہ تعمموا بالبیاض، سفید پگڑی اختیار کرو. اور حضرت نے فرمایا خوبصورت لباس پہنو، خوبصورت پگڑیاں باندھو. مولانا ادریس کاندیلوی نے سیرت میں لکھا ہے کہ جنگوں کے اندر جو ملائک آئے ہیں ان کے سروں پر پیلی پگڑیاں بھی رہی ہیں. اس لیے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کا طریقہ تھا کہ پیلی پگڑی سر پہ ہوتی، رومال باندھتے تھے بڑا والا. عجیب بات ہے کہ کالی مشکل سے ثابت ہے اور متکلم فی ہے، اور ہری تو ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پر شرح السنہ کی حدیث ابو سعید کی کہ دجال کے ساتھ جو 70,000 آدمی ہوں گے، وعلیہم التیجان، التیجان وعلیہم السیجان، السیجان جمع ساج کا تیجان جمع تاج، ایت تیلسان الاخضر، ہری چادر ہے. کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے، نیچے باندھو تو دھوتی ہے، سر پہ باندھو تو پگڑی ہے، چیز وہی ہے. ہاں یہ مڑی دودی و قبر یہود ہے، یہ مڑی دودی و سڑے یہود ہے. من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ہے ان کے لیے ہدایت، پھر بھی نہیں مانتے. لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسیحبط اعمالهم، ان قریب ضائع کر دے گا ان کی نیکیاں. قصدن خلاف سنت کرنا، بھئی پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا. المنان، احسان جتلانے والا. المنفق سلعتہ بالیمین الکذب ومسبل الازار، بے و خرید میں جھوٹی قسمیں کھانے والا اور مرد ہو کے پانچے نیچے کرنے والا. ٹخنوں سے، ٹخنوں کے اوپر کرو. کیا پیغمبر نے نہیں کہا ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ کے پانچے ٹخنوں پہ تھے، اس لیے اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرتے؟ ابو داؤد کتاب اللباس. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید نہیں کی ہے کہ ایسے ایسے علامات سے بچے؟ اور ان میں اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جس کو منع کیا جاتا تھا، وہ منع نہیں ہوا. زمین پھٹ گئی اور وہ اندر چلا گیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک غرق ہوتا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ یہ کراہت تنزیہ ہے، نامناسب بات کہی ہے. کراہت تنزیہ پر وعید نہیں ہوتی، یہ تحریم کی باتیں ہیں. کیا یہ بخاری اصح میں موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر کی شہادت سے پہلے صہیب رومی آئے اور واویلا کر رہے تھے اور عمر کے محامد اور مفاخر ذکر کرتے تھے؟ جب مڑ گئے عمر نے کہا واپس بلاؤ. فرمایا یا اخی ارفع ثوبک، پانچے اوپر کرو. لِأَنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے اللہ خوش ہوگا. وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، کپڑا بھی صاف ہوگا. کیا یہ بخاری مسلم کے اصح فی الباب حدیث نہیں ہے؟ وفات کے وقت حضرت عمر کہتے آپ نماز کے وقت لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ پانچے اوپر کرو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. جو قصدن فقہ اور سنت کے خلاف کرے وہی ننگے سر نماز ہو رہی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائیو سر ڈھانکو. آپ نے الٹا فتویٰ دے دیا کہ جی مسجد میں جو ٹوپی ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. غلط، فوش غلط. جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو میں نے لدھیانوی اور نظام الدین کو کہا یہ فتویٰ غلط ہے. چنانچہ کافی سالوں بعد سراب گوٹ جامع مسجد عمر میں مولانا
لدھیانوی نے کہا کہ ہم نے غلط فتویٰ دیا، ہمارا خیال تھا کہ یہ اپنی ٹوپیاں لائیں گے، وہ بھی نہیں لائے اور ہمارے ساتھ اب ننگے سر کھڑے ہوئے۔ مگر مجال ہے کہ احسن العلوم کے جہاں جہاں سرات تو وہاں کوئی ننگے سر نماز تو پڑھے ذرا۔ وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کو صف سے نکالو، میں نے کہا نہیں، پہلی صف سے، مسجد سے نہیں نکالتا ہوں۔ مشرف نے تو کہا، کراچی میں سے ایک مفتی صاحب ہے، وہ داڑھی منڈے کو صف سے مسجد سے نکالتے ہیں۔ مجھے بریگیڈیئر احسان نے فون کیا، اس کا کیا نام؟ میں نے کہا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ظہور علی خان۔ کیوں ایسا کرتے؟ میں نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے میں مشرف صاحب کو لے آؤ، میں نے کہا لے آئے، انشاءاللہ تعالی تیسری صف میں تم دونوں کھڑے ہوں گے، مصلی بھی ہم ڈالیں گے۔ کہاں آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کی تو اور شہرت ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہم شہرت پہ تو لعنت کرتے، ہم احادیث و فقہ کے پابند ہیں، ہمیں شہرت سے کیا لینا دینا ہے۔ ہمارے دارالفتہ والے بھی کبھی کبھی ڈے پہ پے ڈے پہ ڈے پہ، میں نے کہا یہ اس طرح فتوے میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ایک وقت میں 44 کتابوں کی جلد اور صفحے لکھوائے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ کس طرح لکھا ہے ذرا علماء دین غور سے سن لیں، لیکن افسوس کہ غریب المحل میں ہے، کتاب الصوم میں ہے۔ کتاب الصوم میں کہتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے میں داڑھی اور مونچھوں کو تیل لگا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں لگا سکتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ داڑھی بھی تو ہونا چاہیے، تو پھر داڑھی کا مسئلہ لکھ دیا کہ ایک مشت سے کم کرنا کسی نے جائز نہیں کہا، اور بالکل منڈوا دینا جیسے مغاربہ اور خنسا ہجڑے منڈواتے ہیں، کسی نے اس کو جائز نہیں کہا ہے۔ تو جب اس کو مغربی شخص کہتے ہیں اور خنسا کہہ رہے ہیں، تو خنسا تو بعد النساء کھڑے ہوں گے نمازوں میں۔ یہ عبارت ہے اصل۔ اب جتنے بھی فقہ کی کتابیں، شاہ انور شاہ صاحب یا کتاب الصوم میں نشان لگانا پڑے گا آپ کو۔ میں نے ان کو انور شاہ کو کئی دفعہ کہا کہ مجھ سے تمام اختلافی مسائل سمجھ لو، میں نہیں ہوں گا اور مولوی تجھے باتیں سنائیں گے اور تجھ میں کتابیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ تو میں نے پہلے سے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ تمام نشان لگائے تاکہ آپ شیر کی طرح گرجتے ہو اور حق کا بول بالا اور باطل اور بدعت کا منہ کالا ہو۔ یہ حوالے کوئی تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے تگودو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے راتیں کاٹنی ہوتی ہے، اس کے لیے زندگی قربان کی جاتی ہے، اس کے لیے آرام و راحت ختم کی جاتی ہے۔ اس لیے اتنے مختصر عمر میں کیا کیا احوال اور بیماریاں لاحق نہیں ہے، لیکن الحمدللہ چشمہ فیضان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری ساری رکھے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ اللہ۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو اپنے نیکیاں۔ اگر خدا اور رسول کی اطاعت نہ ہو تو یا تو عصیان ہوگا، نافرمانی، یا بدعت ہوگی، ہر دونوں میں اجر ضائع ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ لازم النفل بالشروع، کوئی کام شروع میں تو نفل ہے لیکن شروع کرنے کے بعد آپ کو پھر اختیار نہیں ہے توڑنے کی، پورا کرنا چاہیے۔ اگر توڑ دیا تو واجب ہو جائے گا اس کا پورا کرنا۔ لازم النفل بالشروع، کنز، شرع وقایا، ہدایہ، نقایا، بنایا، عنایا، چلپی، تحفظ اعمال ضروری ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم۔ شاہ انور شاہ صاحب نے کہا نا کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ اگر منہ سے کہہ دیا کہ للہ علیہ ان اصوم تو روزہ رکھنا واجب ہو گیا، للہ علیہ ان اصلی تو نماز واجب ہو گئی، تو فرمایا یہاں تو صرف کہنا ہے، ادھر سے شروع بھی کر لیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ صرف کہنا نہیں بلکہ ارتکاب عمل ہو گیا، مباشرت العمل شروع ہو گیا، اب بھی واجب نہیں تو کب ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں ما فہم القرآن والسنہ الا ابو حنیفہ النعمان۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مرے، وہم کفار، اور وہ حالت کفر میں ہو، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ کفر جب ممتد ہو جائے الی الوفات تو اس کے لیے حسنات آخرت کی دعا ناجائز ہے۔ ان کے زندوں کو بھی آپ تعزیت جو کریں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت پر صبر دے، لیکن مغفور مرحوم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ فلا تہنوا، پس تم سستی نہ کرنا، وتدعوا الی السلم، اور دعوت دیتے رہو اسلام کی، وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوں گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا تمہاری نیکیاں، وترا یترو، ہلاک یہلکو، وتیر کے معنی مہلک، اللہ وتر لأنہ یعنی مہلک محی و ممیت۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ کھلاڑی جو ہے نا شاہد افریدی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت شفا دے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُم، وہ دے دے گا تم کو تمہارا اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُم، اور نہیں پوچھے گا تم سے تمہاری مالداری۔ مال کیا ہے وہ؟ امام ابو یوسف سے منقول ہدایہ کے اندر مال و غاد دن ورائے ہو، صبح آیا شام کو چلا گیا، پھر تمہیں تنگ کرے، بہت زیادہ مانگے، تب خلو، تم تو بخلی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور یوں نکال لے گا تمہارا کینہ، ہا انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو، تدعون، تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، جو بخل کرے، فانما یبخل عن نفسہ، پس وہ بخل کرے گا اپنے بارے میں، نقصان اس کو پہنچے گا۔ واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقراء و حاجت، ہر شخص کو نبی اور رسول نماز پڑھ کر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام، تو آپ سلامت ہے اور سلامتی آپ سے ملے گی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ آپ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، آپ نہ دے کوئی دلا نہیں سکتا۔ اور جب آپ فتح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر العبد وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پیغمبر کی مدد کی اور دشمن کے لشکروں کو خود شکست دی۔ بھئی فقراء ہے کیا مطلب ہے؟ بادشاہ بھی فقیر ہے؟ فقیر نہیں ہے۔ پیشاب بند ہو جائے گا تو حکیم کے پاس دوڑے گا یا نہیں؟ پاخانہ بند ہو جائے گا تو کیا موت یقینی نہیں ہوگی؟ نور الدین زنگی کس چیز سے مرا ہے؟ جس نے ایک وقت میں 14 یہود و نصارہ بادشاہ زنجیروں سے باندھے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب کو خواہش تھی کہ میں کھانے کے لیے وقت نہ نکال سکوں، میں کوئی سفوف کھاؤں کہ طاقت توانائی بحال ہو، تو ایسے حکیم طبیب تو مل جاتے ہیں۔ انہوں نے سفوف بنایا، حضرت صاحب اس کی چٹلی لے کے ہوا میں اڑتے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اب پیشاب پاخانے کے راستے بند ہو گئے، اور پیشاب پاخانے کے راستے جب بند ہو جاتے تھے پھر وہ کھلتے نہیں ہیں، اسی سے حضرت کا وصال ہو گیا۔ دیکھیے الروضتین باخبار الدولتین، ابو عبد الرحمن ابو شام مکی، ای نوریہ و صلاحیہ۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ کو نہ کوئی مرض ہے، نہ کوئی حاجت ہے، نہ کوئی حادثہ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ نیازت بولادت، نہ بفرض تو حاجت۔ اللہ اللہ، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل لے گا قوم تمہارے علاوہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر دین و ایمان ثریا ستارے تک پہنچ گیا، اس کے اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے
کہ اس کو واپس لا کے لوگوں میں نافذ کریں گے۔ جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، کہ اس کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے۔ اب دیکھو نا، آج فجر میں نے بیان کیا کہ ہم حیران ہیں کہ ہم سے ناشکری ہوئی، جس کی وجہ سے درس اور مدرسے بند ہو رہے ہیں، یا طلباء ناشکر ہے۔ تو میں نے مثال دی کہ ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، اور جنید اس فکر و اندوہ میں ہے کہ بھائی تو پورا تمام درسگاہ جو ہے نا اور ساری درسیات آن لائن ہو جائے، لیکن تفسیر شروع کرتے وقت 25 تھے، اور آج میں نے پوچھا ناظم سے تو 8 رہ گئے۔ داخل دے ایمان دے۔ تو جس طرح ہمارے سامنے 800، 1000، 1200، 2000، 3500 کی نفری تک سامنے آئی ہے، اور ڈیلی ان کے لیے بھینسیں اور گائے کٹتی تھی، الحمدللہ اللہ پھر وہ زمانہ اور وہ دن اور موسم لائے۔ ابھی بھی ہم نے 45 کے قریب گائے اور بچڑی خاص تفسیر کے لیے رکھی، اور پھر ان ساتھیوں نے بتایا کہ یہ جو آن لائن سلسلہ ہے یہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے لوگ سن رہے ہیں۔ تو آیت بھی یہی کہہ رہی، اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مکے کے لوگوں نے ناقدری کی تو مدینہ منورہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے قدر و شناسی عطا فرمائی، اور انہوں نے وہ خدمت کی، وہ مواخات کی، وہ امداد کی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی نصرت اور ان کی امداد اور اللہ کی رضا کی کوششوں کا ذکر کیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور فرمائے پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ بہت لوگ مرے ہیں، حاجی مسکین مرا ہے، خدا بخشش فرما، اور وہ قاری نسیم الدین مرے ہیں، یا اللہ بخشش فرما۔ جہانگیرے میں محمد انور شاہ کی والدہ کے سگے ماموں کی بیوی یعنی ممانی وہ فوت ہوئی ہے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، اور سارے خاندان کو، ان کی والدہ و گھرانے کو بھی صبر و اجر عطا فرما۔ جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان گھر گئے ہیں، اور وہاں پر بہت ہی تیز و تند بخار نے پکڑا ہے، بڑی پریشانی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ اللہ تعالیٰ جلدی صحت قابلہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ جو کرونا وائرس وغیرہ کی بلا و آفات ہے، اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے اس کو ختم کرے۔ جو بیماران ہیں رب العزت ان کو صحت شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں ایمان پر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ جن بلاد میں اور جن ملک اور اوطان میں یہ مرض موذی چڑھا ہوا ہے، یا اللہ اپنی طاقت سے اسے توڑ دے۔ اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان، فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔